يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں نعمتوں میں سے پاک پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہمارا وہ مسکن، ہمارا وہ گھر و ٹھکانہ ہے جہاں ہم بود و باش اختیار کرتے ہیں، جہاں ہم کھاتے پیتے سوتے آرام کرتے اور زندگی کی جو دوسری بشری ضروریات ہیں ان کو پوری کرتے ہیں، جہاں کہ انسان خلوت و تنہائی اختیار کرتا ہے، جہاں ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ کر ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ گھر ہی وہ جگہ ہے، گھر ہی وہ مقام ہے جہاں ایک ماں کی، ایک بہن کی عزت و آبرو سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، جہاں ایک ماں اور ایک بہن سب سے زیادہ پردے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیاری ماں اور بہنوں کو گھروں میں سکونت پذیر رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے، خصوصی تاکیدی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، اپنا وقت نماز میں لگاؤ، ذکر و اذکار میں لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو اور صدقہ و خیرات کے کام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں کے اندر رہ کر کرنے کی کی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لیکن جب ہم اپنے اسلامی معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے بہت سارے گھر، بلکہ اکثر گھر فتنوں کی آماجگاہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں گھر میں جھگڑے ہیں، کہیں باپ اور بیٹے کے درمیان مختلف کاروباری اور تجارتی معاملات کو لے کر اختلاف ہے، تو کہیں بھائیوں میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، کہیں ساس اور بہو میں نبھاؤ نہیں ہوتا، کہیں شوہر اور بیوی میں نبھاؤ نہیں ہوتا، طرح طرح کے اختلافات ہیں،
طرح طرح کے جھگڑے ہیں، لیکن جب ان سب کی وجوہات پر غور کریں تو ان کی وجوہات جو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آج ان سب کی وجہ، ان سب کی جو بنیادی وجوہات ہیں، بنیادی وجہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں صالحیت کا فقدان ہے، نیکی کا فقدان ہے، عدل و انصاف اور محبت و لطافت، خیر خواہی، تقوی اور خشیت الہی، فکر و آخرت، دیانت و امانت اور اسی طرح صداقت و سچائی کی جیسی خوبیوں سے ہم اور ہمارے گھر کے دیگر افراد محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اختلافات ہم گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور انہی وجوہات کی بنیاد پر ہے جو ہم نے بیان فرمائی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں کیسے آئے؟ ایک صالح معاشرہ، ایک پاکیزہ اور مثالی گھر کا عمل قیام میں کیسے آئے؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں شوہر اور بیوی کو، ماں اور باپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ماحول کو صالح بنائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے گھروں کو امن و سکون اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و برکت کی آماجگاہ بنائیں، گہوارہ بنائیں۔ یا پھر یہ ان کی طبیعت پر، ان کی دینداری پر اور صالحیت پر موقوف ہے کہ وہ اسے برائی اور اسی طرح نحوست کی آماجگاہ اور اس کا ٹھکانہ بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ وہ گھر میں آنکھیں کھولتا ہے، جو رنگ دیکھتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، جیسے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر یہودی مذہب کے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہودی مذہب قبول کر لیتا ہے، اس کے ماں باپ اگر عیسائی ہوتے ہیں تو وہ بھی عیسائی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر مجوسی رنگ میں ہوتے ہیں تو وہ مجوسی بن جاتا ہے، وہ مجوسی بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھروں کی اصلاح وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، گھروں کی اصلاح سے ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، گھروں کی اصلاح سے معاشروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گھر کے جو بڑے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن گھر کے بڑے ہی کو اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کا بچانا کافی نہیں، صرف اپنا نمازی بنا لینا کافی نہیں، اپنے آپ کو دیندار اور تقوی شعار بنا لینا کافی نہیں، اپنے آپ کو پابند صوم صلاۃ اور اخلاق و کردار والا بنانا، عقیدہ صحیحہ کا حامل بنا لینا یہ کافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی سدھارو، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بناؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس جہنم سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان اللہ تعالی سائل کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيعه حتى يسأل الرجل عن اہل بیته۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر بندے کو دنیا میں اس نے ذمہ داری عطا کی ہے، تو بحیثیت ذمہ دار اللہ رب العالمین ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے متعلق جواب لے گا، باز پرس کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا تو نے اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا، احفظ ذلك ام ضيعه، یا اس ذمہ داری کے نبھانے میں تو نے غفلت سے کام لیا، تو نے اس ذمہ داری کے نبھانے میں کوتاہی سے کام لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر گھر کے ذمہ دار سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، کہ اس نے اپنے گھر سے متعلق جو ذمہ داریاں اللہ نے اس پر رکھی تھی ان ذمہ داریوں کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ اسی لیے گھروں کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب ماں باپ صالح، گھروں کی اصلاح ماں باپ کی صالحیت سے ہو سکتی ہے۔ گھروں کے اندر اسلامی ماحول، دینی ماحول، شرعی ماحول اور گھروں کا ماحول پاکیزہ اسی وقت بن سکتا ہے، ایک مثالی گھر قیام میں اسی وقت آ سکتا ہے جب ماں باپ صالح ہوں، جب ماں باپ دیندار ہوں، جب ماں باپ با اخلاق و با کردار اور سچے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہاں رشتے کے لیے معیار کبھی مال ہوتا ہے، کبھی مالدار گھرانہ ہوتا ہے، کبھی لڑکی کی خوبصورتی ہوتی ہے، کبھی خاندان اور حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک اچھی
اچھی اور ایک نیکوکار بہو ملے، ایک اچھی عورت ملے اور ایک فرما بردار اولاد ملے جو اپنے والدین کی اور اس سے بڑھ کر اللہ کی وفادار ہو، اپنے والدین کی اطاعت شعار ہو، تو تمہیں چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین طربت یداک۔ آپ نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب کرو، دینداری کے معیار پر لڑکی کو بہو بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تو فاصبر بذات الدین، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا سب کی سب نعمت و دولت ہے، اللہ رب العالمین نے ساز و سامان کی حیثیت سے دنیا میں چیزیں رکھی ہیں اور فرمایا کہ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین نعمت، دنیا کی سب سے بہترین دولت جو ہے وہ پاکیزہ اور نیک بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا زوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر ما اکتنز الناس۔ ایک پاکیزہ، دیندار، نیکوکار، تقوی شعار، با اخلاق و با کردار، عقیدہ صحیحہ کی عامل عورت دنیا جہاں کے خزانوں سے بہتر ہے، دنیا جہاں کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اسی کے بالمقابل مرد کا بھی دیندار ہونا، تقوی شعار ہونا، پابند صوم و صلاۃ ہونا اور اسی طرح عقیدہ صحیحہ کا حامل اور اخلاق حسنہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر صحیح ہیں، ماں باپ اگر صالح ہیں تو صالح معاشرہ، صالح گھر قیام میں آ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عمدہ بیج سے ہی عمدہ پودے نکلتے ہیں، اور جس کے اندر سراسر خباثت موجود ہو، گندگی موجود ہو تو اس سے سوائے خباثت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جب گاڑی کا انجن ہی خراب ہو تو اس گاڑی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں بحیثیت والدین اور بحیثیت شوہر اور میاں اور بیوی کے، اس لیے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھروں کی اصلاح کیسے ہو، گھروں کی اصلاح کیسے ہو، گھروں کا ماحول دینی ماحول میں کیسے ڈھل جائے، بدل جائے، اس کے لیے کچھ بنیادی قواعد ہیں جنہیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ گھر ایمانیات کی بنیاد پر، اسلامیات کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، تقوی شعاری اور اخلاص للہیت کی بنیاد پر گھروں کو پروان چڑھایا جائے، گھروں کو آگے بڑھایا جائے، گھروں کو ترقی دی جائے، گھروں کو خوبصورتی بخشی جائے، جس گھر کے اندر اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، دعاؤں کا ورد ہوتا ہو اور دینی احکام کی بالادستی قائم ہو، تو ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور ایسے گھر صالح گھر ہوتے ہیں، ایسے گھر مثالی گھر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے احکام کی بالادستی قائم ہوتی ہے، اور وہ گھر جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں نافرمانی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے احکام سے اعراض اور انحراف ہوتا ہے، جہاں دعاؤں کا مسنون اذکار کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، جہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جہاں بے دینی ہے، بے حیائی ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور حرمتوں کی پامالی ہے، فرمایا کہ وہ دونوں گھر برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کی مثال زندے کی ہے اور ایک کی مثال مردے کی ہے، مثل الحی والمیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو نماز کے ذریعے سے آباد رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں کو حکم دیا کہ قوم کے لوگوں سے کہیں کہ مصر کو اپنا گھر بنا لیں، مصر میں اپنا گھر بنا لیں اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جہاں وہ نماز قائم کریں۔ ادبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں نے اپنے گھر میں ایک گوشہ نماز کے لیے، سنن و نوافل کے اہتمام کے لیے خاص کر لیا ہے، آپ چل کر اس گھر کے اس گوشے میں ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ آئے اور 2 رکعت نفل نماز با جماعت ادبان بن مالک انصاری کے گھر میں جس گوشے کو انہوں نے خاص کر لیا تھا نماز کے لیے، وہاں پہ آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھروں میں ذکر و اذکار ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہوں، اور گھر سے جب نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ مسنون دعا ہے یہ پڑھ کر نکلیں۔ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت
ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی حملوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے تو کم سے کم 3 دن یا 3 رات پے در پے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخری، آخری 2 آیتوں کی 3 رات مسلسل پے در پے شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں 3 رات مسلسل۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو صالح گھر میں تبدیل کر دے گا، مثالی گھر میں تبدیل کر دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے ماں باپ جو گھر کو صالح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو گھر میں صالحیت کو زندہ رکھتے ہیں، جو گھر میں بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا ہے جو حقوق زوجیت، وظیفہ زوجیت بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کو بھی نہیں بھولتے۔ آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ شخص مستحق ہو، وہ شوہر مستحق ہو، وہ باپ مستحق ہو جو رات کو اٹھے، اپنے بستروں کو خیر بات کہہ دے، اپنے آرام اور نیند کو چھوڑ دے اور وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اپنے بیوی کو بھی جگائے، اپنے اہل خانے کو بھی جگائے۔ اگر وہ اٹھ جائے تو ٹھیک، اگر نہ اٹھے، بستر چھوڑنے سے انکار کر دے، نیند اپنی اب چھوڑنے سے انکار کر دے تو وہ اس کے چہروں پر پانی کی چھینٹیں مار دے۔ وہ عورت، وہ بیوی اللہ رب العالمین کی رحمت کی مستحق ہو، وہ بہو اللہ کی رحمت کی مستحق ہو جو رات کو اٹھے، اپنا بستر چھوڑے، وضو کرے، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو بھی جو سو رہا ہے جگائے، اور نہ جاگے، نہ اٹھے، نہ بستر چھوڑنے پر تیار ہو تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار دے۔ یہ ماحول ہونا چاہیے گھر کے اندر، یہ صالحیت ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کا نیت کے تعلق، نیکی کے تعلق سے، صالحیت کے تعلق سے یہ تعاون اور یہ تعامل ہونا چاہیے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ دوسرا طریقہ، بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ گھر کو صالح بنانے کے لیے اہل خانہ کو تعلیم و تربیت دینا ضروری ہے، تعلیم و تربیت دینی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امته واهله، آدمی کا اپنی لونڈی کو تعلیم دینا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اس باب کے تحت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لهم اجران، 3 وہ لوگ ہیں جن کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجل كانت عنده امة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ ایک آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہے جس کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اسے ادب سکھلاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، پھر اسے آزاد کر دیتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ باب اور حدیث کے درمیان مطابقت یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک لونڈی کی تعلیم پر شریعت اتنا زور دیتا ہے اور اس کا اتنا جو ثواب بتاتا ہے تو جو غیر لونڈی ہیں، جو لونڈی نہیں ہے، جو آزاد ہیں، جو آزاد فیملی ہے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت پر کتنا اللہ کے اجر و ثواب ہوگا اور شریعت کتنا زور دیتی ہوگی۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کیا ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے، مقرر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر مردوں کا غلبہ ہوا کرتا تھا، مردوں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی اور وہ آپ سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ عورتوں نے شکوہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں بھی دین کی باتیں بتائیے، کچھ ہمیں بھی دینی تعلیم دیجیے اور ہمارے لیے بھی ایک دن خاص کیجیے تاکہ ہم کو آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ تمہیں ایک دن دیا جائے گا اور اس وعدے کے مطابق آپ ان کے ہاں پہنچے، ان کو آپ نے وعد و نصیحت کی۔ ان احادیث سے اور امام بخاری کے ابواب قائم کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں دینداری کا ماحول ہونا چاہیے، عقیدے کی صحیحہ کا درس ہونا چاہیے، اسی طرح قرآن کا درس ہونا چاہیے، قرآن کی صورتوں آیتوں کا درس ہونا چاہیے، روزمرہ کی مسنون دعائیں جو استعمال میں آتی ہیں ان کا حفظ کرانا چاہیے، بچوں کو خود بھی یاد کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹے یا غلام میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، گاٹھ باندھ کر رکھ لو، عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سنو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی نگرانی میں رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اللہ رب العالمین کو تم اپنی مدد کے لیے پاؤ گے. فرمایا کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ لو، جب مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد چاہو. فرمایا کہ یہ بات یاد کر کے رکھ لو، یہ بات گانٹھ باندھ کے رکھ لو، دنیا کی کوئی طاقت اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نفع پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں اس نفع سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی. اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، اٹھا لے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. ہم اپنے نوجوان دوستوں سے کہیں گے، اپنے مرد بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، خصوصاً سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، سورہ یوسف کا مطالعہ کریں. وہ احسن القصص اللہ رب العالمین نے اسے بتایا ہے، اور فرمایا کہ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں لوگوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے بھی اور نوجوان بھائیوں کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب. اپنے ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے معاشرتی زندگی کو، اپنے خاندانی زندگی کو انہیں کیسے گزارنا ہے، گھر کے اندر پاکیزہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دینی احکام کو کیسے برتنا ہے، اس کے لیے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں. خصوصاً سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر پوری کی پوری پڑھ جائیں، بار بار پڑھیں، انہیں شریعت کے احکام بتائے گئے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے. سورہ نور اور سورہ احزاب ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بچوں کو دعائیں سکھایا کرتے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ بیٹا جب وتر پڑھو تو دعائے قنوت کا اہتمام کیا کرو، اور اس دعائے قنوت میں یہ الفاظ ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت الی آخرہ. یہ آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا. آپ دعائیں پڑھ کر آپ اپنے دونوں نواسوں کو، دونوں بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے، اور دونوں کو بٹھا کر ان کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ. آپ نے ہر گھر کے ذمہ داروں کو، ماں باپ کو، شوہر اور بیوی کو حکم دیا کہ بچوں کو نماز کے لیے ساتھ لائیں. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی گوشمالی کرو، اس کی خبر لو، اور ان کے درمیان بستروں کو الگ کر دو. یہ رسول کی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بچوں اور بچیوں کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام بچوں کو گھر میں دینی تربیت دیتے ہوئے روزے اور دوسرے دینی احکام کی مشق کرایا کرتے تھے. جب بچے بھوک کی شدت سے رونے لگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ کا معمول یہ تھا، صحابیات کا طریقہ یہ تھا کہ روئی کے کھلونے سے ان کا دل بہلاتے تھے اور پورا روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، دین کی تربیت دلایا کرتے تھے. تیسرا بنیادی قاعدہ یہ ہے، تیسرا بنیادی طریقہ یہ ہے گھر کو صالح بنانے کا کہ گھروں کے اندر ہمارے اندر برائی ہو مرد کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کے اندر برائی ہو بیوی کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، اور اسی طرح بچوں کے اندر برائی ہو، کمی ہو، اخلاقی کمی ہو، دینی کمی ہو، کمزوری ہو، وہ سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے اندر کچھ کمزوری ہے. کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق ادا کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کے گھر والوں کے حق ادا نہیں کرتے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں معلوم ہوا کہ پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں. آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. اے عبداللہ حقوق کو سمجھو، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو. تمہارے جسموں پر کچھ حق ہے ان کو جانو، تمہاری آنکھوں پر ان کے حق ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو. تمہارے گھر میں تمہارے متعلقین آتے ہیں، تمہارے
سسرالی رشتہ دار آتے ہیں، تمہارے مہمان آتے ہیں، ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گھر میں کسی کو لے کر آئے ہو عہد و معاہدہ کے بعد، وہ بیوی تمہاری حقوق کے مستحق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے احترام کے مستحق ہے، تمہارے خیال کے مستحق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اگر بیوی کے اندر کمزوری ہے، وہ اخلاقی کمزوری ہو، دینی کمزوری ہو، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، معاملات میں کمی ہو سمجھانے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہتا ہے جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، اس کی بد زبانی کا تمہیں خوف ہو، پہلے عورت کو سمجھاؤ، بہو کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاؤ، وعد و نصیحت کرو، پھر بھی نہ مانے فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، شوہر کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دے، واہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ مانے واضربوہن، ان کو مارو، لیکن مار میں حیوانیت پر نہ اتر آؤ، مار ایسی نہ ہو کہ ظالمانہ ہو، مار ایسی نہ ہو کہ وحشیانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو ہم یہ مردانگی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی عورت پر ہاتھ اٹھائیں مرد ہونے کی حیثیت سے، یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ تو کسی کے اندر کمزوری ہو اس کو رفع کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن کے بارے میں آتا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا کچھ مال آیا ہوا تھا، صدقہ کا کچھ مال کھجور اور دوسری شکل میں آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، آپ نے فوراً زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا حسن اسے تھوک، کخن آپ نے فرمایا کہ اسے نکال دے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ آل محمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے مال کو حرام قرار دیا ہے۔ بچے کے اندر کمزوری ہو فوراً اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے اس وقت اصلاح نہیں کی بیماری بڑھ سکتی ہے، خطرات بڑھ سکتے ہیں اور پریشانیاں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مثالی گھر قائم کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خاندانی جھگڑوں کو، میاں بیوی کی جو جھگڑے ہیں ان کو بچوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بچوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر ہم ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان باہم ناچاقی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، شوہر عموماً اپنے جوش میں آ کر بیوی کو گالیاں دیتا ہے، ہاتھ دراز کرتا ہے، زبان دراز کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت ہے لا تقبح ولا تضرب الوجہ، نہ تو گالی گلوچ سے بات کرنا ہے بیوی سے، نہ اس کے چہرے کو نشانہ بنانا ہے، نہ اس کو مارنا ہے۔ ہاں باہم ناراضگی ہو جایا کرتی ہے، طویل زندگی ہے، طویل معاملے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، ناراضگیاں اور ناچاقیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ سے کہا اے عائشہ مجھے معلوم ہے کب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، کب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے۔ عائشہ نے کہا بتائیے کب میں آپ سے خوش ہوتی ہوں، کب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتی ہوں تو مجھ سے آج ناراض ہے، اور جب تو کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم تب میں سمجھ جاتی ہوں تو آج مجھ سے بہت خوش ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام تھے، انسانیت کے امام تھے، سب سے بہترین مخلوق تھے، ان کا یہ حال تھا، اور وہ کائنات کی ماں تھی، مومنوں کی ماں تھی، اس کا یہ ان دونوں کے درمیان کے معاملہ یہ تھا کہ باہم ناچاقی ہو جایا کرتی تھی، ناراضگی ہو جایا کرتی تھی، لیکن حد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، راز ہیں میاں بیوی کے درمیان کے، ان کو بچوں پر ان کو باہر ظاہر نہ کریں، دوستوں پر ظاہر نہ کریں، سہیلیوں پر ظاہر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے۔ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان مرتبے کے اعتبار سے وہ ہوگا جو خلوت میں اپنے بیوی کے ساتھ آتا ہے، اپنے بیوی کے پاس آتا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، تبدی الیہ، اور اس کے بعد ثم ینشر سرھا، پھر یہ تنہائی کے یہ خلوت کے معاملات وہ دنیا کے سامنے جا کر بکتا ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے جا کر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ازدواجی زندگی کے معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے، گھر کے ماحول اس سے خراب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانی جھگڑوں کو، گھریلو جھگڑوں کو باہر لے کر نہ جائیں، باہر ان کو ظاہر نہ کریں، باہر اجاگر نہ کریں۔ عام طور پر ہماری ماں اور بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ خوشی غمی کا موقع ہو یا کسی محفل میں ہو، مجمع میں ہو، وہ جب بیٹھتی ہیں تو مائیں ایک طرف، بہویں ایک طرف، مائیں ایک طرف، بہویں ایک طرف، اور ان کا جو موضوع سخن ہوتا ہے وہ ساز بہو ہوتا ہے۔ بہوؤں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ان کا بھی موضوع سخن ساز بہو ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے
چاہیے کہ ایک تو یہ دونوں کا جو کردار ہے، خواہ وہ خوشی کی مجلس میں ہو، موقع پر ہو، یا غمی کے موقع پر ہو، مجلس میں ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، یہ جو یہ کردار ادا کر رہی ہیں ہماری مائیں بحیثیت ساس، ہماری بہنیں بحیثیت بہو، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ غیبت کے دائرے میں آتی ہے، یہ چغلی کے دائرے میں آتی ہے، اور اس پر عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پھٹکار ایسے لوگوں پر پڑتی ہے، ایسی بری عادتوں سے وہ باز آئیں، نہ وہ ان کی عزت کا جنازہ نکالیں، نہ یہ ان کی عزت کا جنازہ نکالیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دو بنیادی باتیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، دونوں کے اندر بے اعتدالی ہے، کمزوری ہے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اللہ رب العالمین نے مکلف نہیں کیا ہے۔ جو بحیثیت بہو ہمارے گھر میں آتی ہیں کہ ان کو ان کے سسرال والوں کے، ان کے ساس کے، ان کے سسر کے اور دوسرے لوگوں کی خدمت پر مکلف کیا جائے، مامور کیا جائے۔ شریعت نے جتنی احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ شریعت نے بہوؤں کو سسرال والوں کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے، مکلف کیا ہے۔ احادیث کے ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شریعت نے جہاں مامور کیا ہے، مکلف کیا ہے، حکم دیا ہے، بہوؤں کو حکم دیا ہے، بیویوں کو حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں، جنت ملے گی۔ وَأَطَاعَ الزَّوْجَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، بیویوں کو، بہوؤں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، وہاں آپ نے فرمایا کہ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اس بنیاد پر کہ تم لعن تعن بہت کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت کے لیے کہا ہے، شوہر کی خدمت کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اگر میں کائنات میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیوی کو حکم دیتا وہ ساس کو سجدہ کرے، وہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ سسر کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ نند کو سجدہ کرے، وہ سسرال کے رشتہ داروں کو سجدہ کرے۔ آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مشترکہ خاندانی نظام میں ایک بہت بڑی، جو ہمارے یہاں رائج ہے، بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے گھر میں جب مہمان آتے ہیں، سسرالی رشتہ دار آتے ہیں، نند وغیرہ آتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں، اس میں ہماری بیویاں، بہویں جو ہے وہ مکلف کی جاتی ہیں، مامور کی جاتی ہیں، مجبور کی جاتی ہیں کہ ان کی خدمت کریں جب تک وہ وہاں پہ ہیں، جب تک قائم ہیں، ان کے آرام و سکون کی ذمہ داری ان کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بہو کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ ایک دن ایک رات بحیثیت مہمان کی خدمت کرے، لیکن جب ایک دن سے زیادہ تجاوز ہو جائے تو پھر گھر کے لوگوں کو، سسرالی رشتہ داروں کو، ماں اور بہنوں کو، نندوں کو اور جو بھی رشتہ دار آئے ان کو چاہیے کہ بہوؤں کے ساتھ باہم تعاون کر کے وہ امور خانہ داری کو انجام دے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جو بہوؤں پر کیا جا رہا ہے ہمارے سماج میں۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب شوہروں کو یہ حکم دیا ہے کہ بیویوں کی کمزوریوں کو وہ برداشت کریں، نظر انداز کریں، چشم پوشی کریں، آپ نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مومنہ، کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ عورت سے ناراضگی نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک عادت اس کی ناگوار معلوم ہوتی ہے تو دوسری عادت انشاءاللہ اس کی اچھی ضرور معلوم ہوگی۔ شوہروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیویوں کی کمزوریوں پر پردے ڈالے، بیویوں کی کمزوریوں پر کو برداشت کرے، ان کو انگیز کرے۔ تو سسرال والوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ اور بہوؤں کی، بیٹیوں کی اور اپنے جو گھر میں مہمان آئی ہوئی ہے، وہ جو لڑکی آئی ہوئی ہے، اس کی عزت کو وہ اس کو معاشرے میں نیلام کریں، سرے بازار اس کو رسوا کریں، اس کی کمزوریوں پر نکتہ چینی کریں، میخ نکالیں۔ یہ حق کس نے دے دیا ساس کو، یہ حق کس نے دے دیا نند کو اور دوسرے لوگوں کو؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہاں یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے اور لڑکیوں کو بھی سمجھنی چاہیے، ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنی چاہیے، بہوؤں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری بڑی ہیں، یہ ہماری بڑی ہیں۔ ہم جس شوہر سے منسوب ہیں، جس شوہر سے ہمارا تعلق ہے، جس شوہر سے ہمارا تعلق ہے، اس شوہر کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں کو اف تک نہ کہیں، اپنے باپ کو اف تک نہ کہیں، ان کے ساتھ جب تک زندہ ہیں حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ تو اس بنیاد پر اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ان کے والدین کی وہ خدمت کرتی رہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل بھی وہ اس مرحلے سے گزرے گی۔ ہمیشہ حالات انسان کے قابو میں نہیں ہوتے، ہم بھی بوڑھے ہوں گے، ہم بھی اس دور سے گزرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرنے والے ہیں۔ آج ہم جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، آج ہم جیسا بھوگیں گے، آج ہم جیسا کریں گے ویسا بھوگیں گے کل کے دن۔ تو یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھی سمجھنا چاہیے۔ گھر میں ہمارے گھر میں کون داخل ہو، کون نہ داخل ہو، آج اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، آج کوئی پردہ نہیں ہے۔ آج جیجا سالی کے درمیان کیا ہے؟ آج
داماد اور ساس کے درمیان کیا ہے، آج بھابھی اور دیور کے درمیان کیا ہے، آج خادماؤں اور مالک کے درمیان کیا ہے، آج اسی طرح مالکن اور گھر کے ڈرائیوروں اور خادموں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا فی الواقع یہ سچی اور کڑوی حقیقت ہے؟ جو پردہ ہونا چاہیے، جو حد بندیاں ہونی چاہیے، وہ حد بندیاں ہمارے گھروں میں ہیں، وہ پردے ہمارے گھر میں ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ زنا جس سے اللہ منع کر رہا ہے آج ہمارے گھروں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں شعور تک نہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ کون محرم ہمارے گھر میں آئے، کون غیر محرم ہمارے گھر میں نہ آئے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کی حد بندیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے پردے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو شرعی رہنمائی کی روشنی میں اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں تمام ہمارے گھروں کے افراد کو، ہمیں خود اور ہمارے گھروں کے افراد کو ملت و محبت کے ساتھ متفق و متحد رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ تو ہمارے گھروں کی خرابی، ہمارے گھروں کی بے برکتی اور نحوست کو ختم کر کے ہمارے گھروں کو نیکی اور اسی طرح اپنی رحمت و برکت کا مستحق بنا دے یا رب العالمین۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے یا رب العالمین، تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے الہ العالمین۔ تو ہی محافظ ہے، تو ہی ناصر ہے، تیرا ہی سہارا ہے، تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما یا رب العالمین۔ ان کی مصائب و مشکلات کو ان سے دور کر دے الہ العالمین، تو ان کے مصائب و مشکلات کو ان سے دور کر دے، ان کے لیے امن و سلامتی اور عزت و عافیت کے راستے نکال دے یا رب العالمین۔ ہم تو ہم مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم۔ صفیں درست کر لیں، اپنے اپنے صفوں کو سیدھی کر لیں، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله